اللہ کرے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو، اللہ کرے. آپ کی بات، آپ کے خدشات، آپ کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں. ان تمام کی آئی ڈیز کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے میں پریس کانفرنس کروں، ان تمام کے اوپر ہماری کل سے ابھی تک نظر بھی ہے، بہت سارے اس پہ مینشن بھی ہیں، بہت سارے شارٹ لسٹ بھی ہیں کہ کل سے ابھی تک کس کس بندے نے اپنی آئی ڈی سے یا فیک آئی ڈی سے اس پہ آپ والی بات کی مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی اس کے آڑ پہ. ٹھیک ہے نا. وہ باخدا مجھے نوٹس ابھی ہوم سیکرٹری صاحب کے بقول مجھے 43 ایسی آئی ڈیز ہیں جنہوں نے کل سے ابھی تک نیگیٹو کردار ادا کیا. وہ کون ہے، اس کا تعلق کس سیکٹ سے ہے، کہاں سے ہے، اس سے ہمیں لینا دینا کچھ بھی نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آئی ڈی سے شر پھیلانے کی کوشش کی گئی، تعصب پھیلانے کی اور اس کو ہوا دینے کی. اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے کہ جو بھی شخص اس واقعے میں ملوث پایا گیا، چونکہ اس حوالے سے بھی ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی. چونکہ آپ سمجھے ایک موو جب اس طرح کا ہوتا ہے، موو جب کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر آئیڈینٹیفائی کرنا فوری طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر مشکل نہ بھی ہو، چونکہ یہ ایشو بہت بڑا سینسیٹیو ہے آج بھی، تو اس کو ہم اوریجنلی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک جی آئی ٹی انشاءاللہ بھی تشکیل دی جا رہی ہے تکڑے اور نیوٹرل افیسروں کے اوپر. تو جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی اس پہ جو شخص گلٹی پایا گیا، اس کا جس سیکٹ سے بھی تعلق ہو، میں آپ کو یہ آن اوتھ کہتا ہوں باخدا، اس کے ساتھ نہ حکومت معاف کرے گی اس کو، نہ ریاست معاف کرنے کے موڈ میں ہے. اس لیے ہم اس کے میجرز لے رہے ہیں ہر طرف سے. آیا لوکل کسی کی سازش تھی، آیا پولیٹیکل کسی کی سازش تھی، سیکٹیرین کسی کی سازش تھی، 10 ایلیمنٹس ہیں. ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا پرکھنے تک شاید ٹائم اتنا بھی نہیں لگے گا، کچھ تو لگے گا. جس کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی جائے گی، وہ ساری جو جتنے بھی فیکٹس ہیں، فائنڈنگ کی جو بھی ہوگی، وہ جب ہمارے سامنے ٹیبل میں آئیں گے تو اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوگی شاید آپ دوستوں کے ذریعے ہی ہم بات کریں گے. سوشل میڈیا اور دونوں سوشل میڈیا میں بھی بڑا انکریجنگ یہ ہے کہ دونوں سیکٹ سے لوگ اس کو بڑا ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ ہے اور یا میں نے بہت ساری آئی ڈیز امامیہ کی دیکھی، اہل سنت کی دیکھی، باخدا ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ملا کہ اب یہاں پہ کوئی بھی کمبخت چاہے گا کہ اس دھرتی کو خون سے نہلا کے سیکٹیرین رنگ دے کے یا وہ سیاست کرے یا وہ اپنی مذہب کی پرچار کرے. ایسا شاید ہماری یوتھ تھی کرنے دے گی. آپ کی وساطت سے جی بی کے یوتھ سے ہمارے اندر 100 خامیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر ایک پولیٹیکل ورکر کارکن کے 100 کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات ضرور رکھیں ہم سب کا یہ فریضہ ہے اور فرض ہے اور واجب ہے کہ اس دھرتی کے امن کے لیے ہم اپنے آپ کو جیسے قربانی کا بکرا پیش کیا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہماری وجہ سے گلگت بلتستان کا امن ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے. دیکھیں فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب کا ابھی ان کا پروگرام فائنل ہوا ہے. ابھی ہم اندر یہی میٹنگ ہم کر رہے تھے. صبح انشاءاللہ ہم ان کو ریسیو بھی کریں گے ایئرپورٹ سے. آئی جی صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب اور میرا ڈومین بنتا ہے. 5 سے 10 منٹ میکسیمم وہاں پہ پولیس بھی پہنچی ہوئی تھی اسی لمحے. اور اس کے بعد ڈی سی صاحب فوری طور پہ ایس پی صاحب کو لے کے، فورس کو لے کے، رینجز کو لے کے، جی بی اسکاؤٹ کو لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں. تب تک شاید تھوڑی دیر ہو چکی تھی، گولیاں نکلی تھی رائفلوں سے. تو وہ پھر گولی جب نکلتی ہے تو ماحول پھر ایک دم ٹینس کی طرف چلا جاتا ہے. اس پہ بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ہم اون کرتے ہیں اگر ہوئی ہو تو. اس واقعے کے بعد بھی لوگ خوف زدہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جائے گا، آپ کو ایک سیکٹ کا سمجھ کے اتارا جائے گا، گولی ماری جائے گی. آپ یہ بیسکلی یہ کہنا چاہتے ہیں. یہاں پہ 2 فیزز ہیں. فرسٹ فیز پہ تو الحمدللہ ہمارے لوگوں کو میں سلام پیش کروں گا کہ یہاں پہ آپس میں انہوں نے وہ نفرت نہیں دکھائی یا اس لیول پہ ایکسٹریم لیول پہ ایک دم نہیں چلے گئے کہ ایک واقعہ ہوا اس کا رد عمل باقی جی بی کے کسی بھی کونے سے نہیں آیا. اسپیشلی گلگت کے اندر لوگوں کی سمجھداری میچورٹی ہے کہ اب ان کو بھی امن چاہیے، ہر کسی کو امن چاہیے. دوسرے ان پہ آپ کی بات بالکل بھی ویلڈ ہے. شاید آپ دوست مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. میں نے ایڈوانس میں آپ کو ایک بات بتا دی تھی کہ ہم پرسوں اسی سلسلے میں کوہستان جا رہے ہیں. ہربن چھمو گڑھ کے مقام پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا. چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی وائلیشن شاید انسانی معاشرے میں ہوتی بھی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم آپس کے اقدار کو، آپس کے رسم و رواج کو بھی ہم دیکھیں. اور میں اکثر آپ دوستوں کے سامنے بھی میڈیا میں چاہے جس فورم پہ بھی ہم ہوتے، ہماری ایک ہی بات ہمیں رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا، ایک دوسرے کے مقدسات کا، عبادات کا جب ہم احترام کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو 19-20 ہو جاتی ہیں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کسی بھی سائٹ سے. لیکن کل کے واقعے میں ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک کوہستان ہربن سے تعلق رکھنے والے ایک راہگیر سمجھے یا ادھر کا کوئی میں نے سنا کوئی مہمان وہاں پہ تھا کسی کے، اس پہ گولی لگی اور 2-4 اور ہمارے بندوں پہ، فورسز کے بندوں پہ گولیاں لگی. ایک پولیس جوان ہمارا زخمی ہے.
रेंजेस का एक जवान हमारा जख्मी है, और सॉरी जीबी स्काउट का, और 2 सिविलियंस भी जख्मी हैं। हम अभी उनकी अयादत भी करके आए हैं। तो उस वाक़े के फ़ौरन बाद लामहला गिलगित बल्तिस्तान का माहौल एकदम टेंस हुआ और सब लोग अपने अपने घरों तक मैसूर हुए। लेकिन फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया से लेके टॉप तक, जो हमारा होम डिपार्टमेंट ज़ाहिर है लामहला हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, वहाँ पे DC साहब भी पहुंचे, कमिश्नर, DIG, SSP, जो भी रेलिवेंट अफसरान थे वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने पूरी कोशिश की और अमलन भी करके दिखाया कि वहाँ पे फिर अमन कायम करने में वक्ती तौर पे कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद लामहल्ला एक जहाँ पे एक दूसरे प्रोविंस का आदमी जिसकी डेड बॉडी अगर रात को रवाना कर दी गई, तो उसका भी हमें बहुत सारे खदशात, आप दोस्तों ने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी हो गई। और आज पूरा दिन वहाँ पे एक धरना भी था केकेज के ऊपर, तो हम उसको भी बिल्कुल भी करीब से देख रहे। उसी सिलसिले में एक मीटिंग अभी आप दोस्तों के आने से पहले यहाँ पे IG साहब भी थे, होम सेक्रेटरी साहब भी थे, और DIG फैसल साहब स्पेशल ब्रांच के, और कुछ हमारे फोर्सेस के अफसरान भी थे। और साथ साथ हमने पूरे 14 अजला के जितने DCs हैं, SSPs हैं, और 3 डिवीजन के कमिश्नर्स, DIG साहिबान को हमने जूम पे लिया। उनको भी हमने स्ट्रांगली ये हिदायत जारी की है कि कल के गिलगित बल्तिस्तान के माहौल और आज के गिलगित बल्तिस्तान के माहौल में काफ़ी सारा फ़र्क है। कल तक हम बड़े सुकून के साथ थे, और आज हमारे लिए ज़ाहिर एक चैलेंज भी है कि अब हम इस मुहर्रम हराम का जो मुकद्दस महीना है। और एक और बात आपसे मैं शेयर करूं, देखें, इमाम हुसैन सबका है। इमाम हुसैन के बगैर तो शायद किसी इंसान का ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो करबला का जो वाक़या है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में, चूँकि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन उलमाए कराम से सुना, किताब में हमने पढ़ा, तो ये तो वो महीना है जहाँ पे सब्र की तलकीन की जाती है, और सब्र का ही अजर शायद इमाम हुसैन और उनकी औलाद की कुर्बानियों का ये मिला कि आज इस्लाम जिंदा है। तो हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला की जो तालीमात है, जो फ़लसफ़ा है, वो यही दर्ज देता है कि हम एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें, हम एक दूसरे के इबादत का एहतराम करें, मुक़द्दसात का एहतराम करें, जज्बात का एहतराम करें। शायद हमारी बेड लक ये थी, मैं तो कहूँगा मिनिस्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इस पायदार अमन के ऊपर किसी न किसी कमबख्त की नज़र लगी, जो वक्ती तौर पे हमारे लिए बड़ी पेनफुल है। लेकिन मुझे यकीन है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से गुजारिश भी हाथ जोड़ के कि उनका एक लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान को गुनो गुलजार भी बना सकता है, उनके एक लफ्ज़ से गिलगित बल्तिस्तान का अमन तार तार भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खासकर इन दिनों में उन तमाम हमारे जाकिरीन की, जो उन तमाम उलमाए कराम जो हमारे अहले तशी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सुबह शाम मिंबर रसूल पे बैठ के करबला के हवाले से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उसके फ़लसफ़े के हवाले से जो वो पैगाम देते हैं, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तकारीर के दौरान खुदा न खास्ता ऐसा कोई लफ्ज़ उनके मुँह से अदा ना हो जो हमारे माहौल को टेंस पैदा करे। दूसरी तरफ से भी एक पूरा सेक्ट, 2-3 और सेक्ट, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर एक सेक्ट अपना जो अपनी इबादत है, जो जिस तरीके से वो अदा करते आए हैं और आइंदा भी अदा करते रहेंगे, उनके जज्बात का, उनकी इस इबादत का हमें भी एहतराम सब पे फ़र्ज़ है कि हम उनकी कदर की निगाह से हम उनका एहतराम करें। तो हमारा माशरा जो है ना एक स्मूथली अमन की तरफ इंशाल्लाह फिर से बढ़ेगा। इस दौरान चीफ मिनिस्टर साहब, चूँकि उन्होंने अपना एक कंट्रोल रूम समझो CM हाउस के अंदर ही उन्होंने मैनेज किया हुआ है, उधर बैठ के पूरे जो GB बर को वो देख रहे हैं। हमें भी उन्हीं की हिदायत थी। मैं इस सिलसिले में CM साहब के ही हिदायत पे कल हम बल्तिस्तान पूरा एक 4 अजला का एक रीजन है, क्योंकि वहाँ पे भी सबसे बड़ा जो जुलूस मरकजी होता है वो बल्तिस्तान में होता है। हम वहाँ पे थे अपनी ड्यूटी के तौर पे, वहाँ पे अमन के लिए बैठे हुए थे, बेड लगी हुई कि हुआ किया, तो फिर हमें आना पड़ा। तो बहरहाल इस दौरान फिर लामहल्ला कोहिस्तान की साइड से हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर भी था, वहाँ पे रोड भी बना किए गए, हमारे ही लोग सफ़र हुए, हमारे ही गरीब लोग जिनके शायद जेब में कैलकुलेटेड किराया होगा, जिन्होंने गिलगित उतर के, किसी ने अस्तूर जाना होगा, पता नहीं किसी ने गिजर, हमजा, गिलगित और स्कर्दू, तो उनको भी हमें वापस भेजना पड़ा। चूँकि माजी के मामलात आप दोस्तों के सामने है, केस के हवाले से भी ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान का इस तरह का माहौल जब पैदा होता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग बन जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे फैसला किया कि वहाँ से जितने पैसेंजर्स रास्ते में थे हम उनको रोके। तकलीफ ज़रूर हुई उनको, इस पर मैं माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन वो क्यों रोका, उनको वापस क्यों किया, ये एक बड़ा काज था कि हम मजीद खुदा न खास्ता कोई परेशानी मोलने की पोजीशन पे नहीं थे। तो इस सिलसिले में भी फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे एक FIR भी लॉन्च हो गई,
چونکہ ہونی تو تھی FIR. اور اس کے بعد پھر CM صاحب نے جو جس بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے لیے بھی شاید 1 ملین کا پیکیج انہوں نے اعلان کیا. اور زخمی جو ہمارے جتنے بھی ہیں 3-4 جو ہمارے زخمی بھائی ان کے لیے بھی وقتی طور پہ 5-5 لاکھ روپے کا کیش ان کے لیے بھی سپورٹ کا اعلان کیا. پلس ان کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہو, اگر خدا نخواستہ کوئی سیریس انجرڈ ہے تو اس کو اگر پاکستان کے جس شہر سے بھی اگر وہ علاج کروانا چاہے اپنے اینڈ پہ اپنے دل پہ تو اس کا بھی تمام تر اخراجات منسٹر صاحب ایسا ہی ہے نا, تو وہ تمام اخراجات جی بھی حکومت اٹھائے گی. اوورآل آپ دوستوں کو صرف بتانے یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے باشعور لوگوں سے جو اب شاید پہلے ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہیں ایک پٹاخہ بھی پھٹتا تھا تو پورے GB میں ایک خوف و ہراس پایا جاتا تھا, لیکن کل کے واقعے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے GB کے اندر کوئی ایسا عمل یا رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا جو ہم سب دوستوں کے لیے, حکومت تو ماں ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہم نے نبھانا ہے, لیکن میں اس بات پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اب ہمارے لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں. کتنے بڑے واقعے کے بعد جہاں پہ 3-4 لوگوں پہ گولیاں لگی, ریاست کے لوگوں پہ گولیاں لگی اور ایک بندے کو گولی لگی جو شہید ہوا, تو بتانے کا مقصد یہ اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا. تو اس کے پیچھے ہمارے لوگوں کا وہ شعور ہے جو آج سے پہلے اتنا میچور نہیں تھا. تو اس سلسلے میں GB کے تمام مکاتب فکر کے دوستوں سے, لوگوں سے, خاص کر علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا, ہم ایک ہی اس پہ سروائیول کر سکتے اس خطے میں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے امن کے لیے ہم کام کریں.